بیگ صاحب میں 2-3 چیزیں یہی آپ سے پوچھوں. پہلے تو میں نے ان سے وہ وزیر داخلہ کی بھی بات کی, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن محسن نقوی ایک ہی ہیں, ان کے اوپر کیا بہت زیادہ ان کے کندھوں پہ بوجھ لاد دیا گیا ہے؟ کیا کیا وہ کریں گے, چونکہ وزارت داخلہ وہ چلا رہے ہیں, بیرون ملک لابنگ وہ کر رہے ہیں, کرکٹ جو ہے اس کو وہ چلا رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک محسن نقوی سب پر بھاری ہے؟ ویسے تو میں محسن نقوی پہ بات نہیں کرنا چاہتا, تھوڑی سی کر لیں, اتنا کام تعریف ہی کر دیں. نہیں, وہ تو مراسیوں والا کام میں نے کیا نہیں کبھی. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو شوق ہے کام کرنے کا, اس لیے وہ یہ جو جتنے عہدے آپ نے گنوائے ہیں یہ بھی شاید کم ہے. ہی ڈیزائر مور. تو بہرحال بزنس کریں اپنا, پھر وہاں پہ محنت کریں, وہ چلائیں, پھر یہ سیاست کدھر؟ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ملک کو اچھے طریقے سے چلا سکتا ہوں, تو وہ اسی سمجھ سے آگے بڑھ رہے ہیں. سر ایسا تو آپ بھی سمجھتے ہوں گے, میں بھی ایسا سمجھتی ہوں گی, تو ہم سب آ جائیں پھر. نہیں, میں تو نہیں بالکل سمجھتا آپ کی بات. آپ نہیں تو پھر جو سمجھنے سے کیا ہوتا ہے, پھر آ جائیں. ہر بندہ سمجھتا ہوگا. دیکھیں, بیسیکلی ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں جو کہ وہ کر رہے ہیں, تو میں ابھی تک تو شاید انہوں نے کوئی ایسا جو اس کو کہتے ہیں کہ نیگیٹو نہیں چھوڑا کام, پازیٹیو ہی چل رہا ہے ان کا کام. اب دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے. خان صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں میں سارے کام کر سکتا ہوں, پھر ان کو بھی لے آئیں پھر میدان میں دوبارہ. وہ آگے تھے میدان میں, انہوں نے اپنا فیلئر خود کیا, اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ جس بنا پہ وہ پاپولر ہوئے اور جس بنا پہ ان کو گورنمنٹ ملی, انہوں نے اقتدار میں آ کے اس کی نفی کی, اور اس کے بعد وہ کسی اور ڈگر پہ چل پڑے جو کہ اس کا اینڈ راستہ وہی تھا جہاں وہ آج ہیں. میاں صاحب جو مصنوعی بحران کی بات کر رہے ہیں, ذرا یہ سمجھائیں کہ مصنوعی بحران کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے بیگ صاحب؟ دیکھیں, مصنوعی بحران تو خیر کسی وقت بھی آ سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ملک کے اندر اگر ملک چلانا ہے تو اس میں سٹیبلٹی چاہیے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ لنک کرتی ہے بزنس, اکنامکس, اور جو ہمارا اپ گریڈ ہے اکنامکس میں یا گروتھ ہے اس کے اوپر بہت بڑا اس کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. اگر پی ٹی آئی یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی انریسٹ پیدا کرے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم نے ہر چیز کی, کوئی بھی پازیٹیو کام بھی تو ہو رہے ہوتے ہیں نا جی, ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے دور میں کوئی پازیٹیو کام نہیں ہوا ہے. تو اب آپ یہ سارے کاموں کو نفی کر دیں اور کہیں گے جی چلنے ہی نہیں دینا, حالانکہ پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی بہت بڑی نمائندگی ہے, اور ادھر بھی ہے اور باقی یہ مسائل ہیں بحرانوں کے ساتھ. دنیا مصنوعی بارش کر رہی ہے, وہ مصنوعی انٹیلیجنس کا دور ہے, اور یہاں پہ یہ مصنوعی احتجاج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بحران نہیں ہوتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سب کو, یہ ملک ان کا بھی ہے ہمارا بھی ہے, جب تک یہ ملک نہیں چلے گا تو سیاست کہاں ہوگی اور اقتدار کس کو ملے گا. آپ کی بات ٹھیک ہے سر, لیکن دیکھیں جو جلسے جلوس احتجاج ہے, کیا یہ جمہوریت کا حصہ نہیں ہے, یا حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہم نے اجازت نہیں دینی, یا پھر غیر اعلانیہ پابندی ہے ان کے اوپر؟ نہیں پارس, بالکل جمہوریت میں احتجاج بھی ہے, اس کو حق بھی ہے. آپ یہ بتا دیں کہ اس ملک میں کبھی جمہوریت آئی ہے؟ یہ جمہوریت کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے؟ آپ اقتدار سے باہر ہوں تو آپ کو جمہوریت یاد آتی ہے, جب آپ اقتدار میں ہو تو جمہوریت کہاں ہوتی ہے؟ اس وقت جمہوریت ہے نہیں ہے اس وقت. جو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اپنے دور میں جمہوریت تھی. سر میں آپ سے سوال کروں, آپ کا تجزیہ کیا اس وقت جمہوریت ہے ہی نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے بالکل, اور نہ پہلے تھی. کون سا نظام چل رہا ہے اس وقت؟ پتہ نہیں, اس کا کوئی اور نام رکھ لیں, جمہوریت نہیں ہے. ڈکٹیٹرشپ ہے, کمیونزم ہے, کیا ہے؟ یہ مکسچر ہے, ایک نیا نظام ہے. اگر یہ نظام اتنا اچھا ہوتا تو امریکہ بھی ہم سے لے لیتا, برطانیہ بھی لے لیتا, بہت لوگ کاپی کر لیتے. بہت سے فلاز ہیں. یہ ایک ایسا انہوں نے مرکب بنا دیا ہے جس سے نام نکل پا رہے ہیں. کس نے بنایا ہے؟ سب نے, سب پولیٹیشینز نے. یہ انہیں فیصل چودھری صاحب جن کی باتیں کر رہے تھے وہ طاقتوروں کی. نہیں دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ تو پارٹ اینڈ پارسل ہے نا. عمران خان نے بھی جنرل فیض کے ذریعے حکومت چلائی, ایک پٹواری چینج نہیں ہو سکتا تھا اس کے کہنے کے بغیر فیض کے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا, اگر باقیوں نے 2 لوگوں نے یا 3 پارٹیوں نے غلط کیا تو آپ نے بھی تو وہی کام کیا نا. شہباز شریف صاحب ابھی کیسے حکومت چلا رہے ہیں, وہ یہاں بھی یہی طریقہ کار ہے؟ آف کورس نہیں, آپ اس ملک میں خاص کر پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کو مائنس کر کے حکومت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ لا آف لینڈ جو ہے نا, ریالٹیز جو ہیں اس کو فیس کریں. اگر فیس نہیں کریں گے تو پھر ایک روم وہاں اور بھی ہوگا جہاں پہ بانی ہے,
تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور اگر اس عوام کے لیے کچھ کرنا ہے تو اسی سسٹم میں رہ کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک وقت میں ایک مزے کرتا ہے اور دوسرا مشکل وقت کاٹتا ہے, پھر وہ مزے کرتا ہے اور پہلے والا مشکل وقت کاٹتا ہے. جو آج مزے کر رہے ہیں پارس, انہوں نے خان کے لیے اپنے اقتدار میں کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ کسی پہ ہیروین ڈال دو کسی کو, اور پھر ایز اے پرائم منسٹر منہ پہ ہاتھ پھیرنا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. یہ پرائم منسٹر کا کام نہیں. سیاسی باتیں ہیں وہ تو, مطلب نہیں سیاسی نہیں تھے, وہ کر بھی رہے تھے. نہیں وہ کر بھی رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصلاح کب ہوگی, یہ آپس میں سمجھیں گے کب. ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ, کہ آج اگر میری باری ہے, گھسیٹنے کی باتیں نہیں ہونا چاہیے. یہ آج اگر میری باری ہے پارس تو کل فیصل کی آ سکتی ہے. ایسا تو یہ تو ملک ایسا ہے, کوئک سروس ہے, آج کچھ ہے اور صبح کچھ اور ہوگا. آپ کی باری بھی تو آئی تھی 3 ماہ آپ رہے, پھر آ گئی نا بانی کی بھی باری. فیصل چودھری کی بھی آ جاتی ہے, یا اڈیالہ والے پکڑ لیتے ہیں, پھر یہ باہر آ جاتے ہیں. دیکھیں باریاں سب کی آ سکتی ہیں. میں یہ پولیٹیشین اس طرح نہیں ہے. فواد پالیٹکس کرتا ہے, ضرور کرتا ہے, لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو میں آج کر رہا ہوں نیگیٹیوٹی اپنے اوپوننٹس کے خلاف, وہ کوئی بھی ہے, تو کل بھائی جان آپ کی باری آ جانی ہے. تو یہ جب تک نہیں سمجھیں گے, اس کا فائدہ تیسرا فریق اٹھاتا ہے. ٹھیک, اور ہر دور میں اٹھایا اس نے. ٹھیک, اس وقت جو ملک میں یہ مصنوعی ہے یا پھر اصل بحران ہے, آپ کے خیال میں اس کو ختم یا روکنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اسی طرح اپوزیشن کے اوپر سر یہ سختیاں ہوتی رہیں تو اس سے استحکام آ جائے گا, یا عمران خان اگر جیل میں رہتے ہیں تو آپ کے خیال میں لمبے عرصے تک یہ معاملات یہ چل سکیں گی چیزیں؟ دیکھیں لمبے عرصے تک کوئی چیز چلتی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کافی چیزوں پہ قابو پا لیا, جو بظاہر نظر آ رہا ہے. ٹھیک, لیکن اس کے باوجود اگر قابو پا بھی لیا ہے, سموتھ رننگ کے لیے آپ کو ان کو آن بورڈ کر کے, جیسے ڈائلاگ شروع ہوئے تھے, میں پہلے دن کہہ رہا تھا کہ اس ڈائلاگ کے اوپر ہونا کچھ نہیں. اس کی وجہ یہ کو بھی پتا تھا جو بیٹھے تھے, وہ نیچرلی ان دونوں کے پاس کراس دا ٹیبل پاور نہیں تھی. مطلب کسی نے کسی اور جگہ سے پوچھنا تھا, انہوں نے اڈیالہ جیل سے پوچھنا تھا, تو بات کیسے کروں گا میں. تو ان کو اتنی اتھارٹی ہونی چاہیے دونوں سائڈوں پہ کراس دی ٹیبل کہ وہ جو فیصلہ کریں یا جو بات کریں وہ آگے جا کے امپلیمنٹ ہو. ملاقاتیں کہیں اور ہو رہی تھی نا, اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس حکومت سے اور اپوزیشن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. نہیں, آج جو ملاقات کی حالانکہ وہ صرف اور صرف ریفارمز کے اوپر تھی, لیکن اس نے کہا اگر آپ اس سے ہٹ کے بھی بات کریں گے میں جواب نہیں دوں گا. میں علی ظفر صاحب ساری شکایتیں لگائی ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف والوں نے, کوئی ریفارمز کے اوپر بات نہیں کی. چیف جسٹس صاحب کا ڈومین نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی, کہ وہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ کوئی انسٹرکشنز دے سکے. انہوں نے تو لگائی ہیں پھر بھی. نہیں چلیں, ان کا حق ہے, وہ جو گئے تھے ان کا حق ہے, بات کرنا حق ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے پہلے کلیئر کر دیا کہ میں اس کے اوپر جواب نہیں دوں. میں ایک اور بات کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن آپ کیوں نہیں ملے چیف جسٹس سے؟ سر آپ کے 7 لوگ جا کر ملے, تو فیصل چودھری صاحب نہیں تھے چیف جسٹس سے ملاقات میں, اور باقی ساری شکایتیں آپ نے عمران خان کے حوالے سے کی. یہی کہہ رہی ہوں, یہ نہیں تھے, جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے تھی نا. یہ صرف نا خون دینے والے چوری کھانے والے اور ہیں جو آ کے بیٹھے ہیں اور بلیو کریں گے, مطلب یہ مانے یا نہ مانے. میرا نالج ہے وہ فیس بھی لے رہے ہیں, ایم این اے کی ٹکٹیں بھی لے رہے ہیں, عہدے بھی لیے ہوئے ہیں, اور روز سکرین پہ بھی آنا ہے. یہ جو وکلا ہیں باقی پی ٹی آئی میں جو ہیں, اس کا نام لوں جو ہیں اس وقت فیصل کے نالج میں ہوگا. بیگ صاحب, ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جو کچھ عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں, میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ وہ مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے, حمایت نہیں کرتی اس کی میں. لیکن سر وہ کہتے ہیں جب ملک میں بات نہیں کرنے دی جائے گی, جب ہماری آوازوں کو بند کر دیا جائے گا, تو کیا ہم ملک سے باہر جا کے بات نہیں کریں گے, تو کیا کریں گے پھر؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جس اسٹیچر پہ رہے, جس عہدے پہ رہے, پہلی بات تو الوی صاحب اس کو ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے. تو کیپیسٹی جو ہے ان کی وہ یہی ہے جو وہ آج کل گفتگو کر رہے ہیں. پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ پی ٹی آئی نے ہر وہ کام کیا جس سے یہ ریاست ڈیمیج ہوتی ہے, سرکار نہیں ہوتی. سرکار آنی جانی چیز ہے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا, وہاں جا کے احتجاج کیا, وہاں میں صرف ایک بات بتا دوں, یہ آئی ایم ایف کو لیٹر نہیں لکھا, میں آپ کو ابھی شیئر بھی کر دیتا ہوں, یہ اس وقت فائنانس منسٹر کو لکھا تھا. آپ پلیز. اچھا چلے, اس کے بعد جا کے احتجاج بھی کیا آئی ایم ایف کے آفس کے بعد, ٹھیک ہے جی, اور کہا کہ فنڈنگ نہیں جانی چاہیے, لون ایکسٹینڈ نہیں ہونا چاہیے. سیاست اپنی جگہ ہے اور ریاست اپنی جگہ ہے. ریاست کبھی کسی صورت ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو الوی صاحب وہاں کر رہے ہیں, میں نے ان کی 2-3 ٹویٹس بھی دیکھی اور وہ کلپس بھی سنے ہیں. مطلب آپ صدر پاکستان رہے,
آپ آرم فورسز کے چیف آف کمانڈر بھی رہے, آپ کو یہ زیب دیتا ہے وہاں جا کے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ اگر کوئی آرڈر کرے گا تو یہ جو ہمارا لا آف لینڈ ہے اس کو امریکہ وائلیٹ کرے گا؟ سر آپ نے اتنی بحث ان کی میرے ساتھ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے خلاف نہیں کر رہے, نہیں فوجی کے خلاف کریں, یہ سارا نہیں چلائی جا رہی. میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو لابی سمجھ رہے ہیں, نہیں جو لابی ہے پی ٹی آئی میں, جو سوچ ہے بانی کی, وہ فوج کو انڈرمائن کرنا ہے, فوج کو ڈسمینٹل کرنا ہے, فوج کو ختم کرنا ہے. یہ اسکول کالجوں میں جا کے اریسٹ ہونے سے پہلے جو فوج کے خلاف تقریریں کر کے اور 9 مئی کی تیاری تھی, انہوں نے کہا کہ ثبوت دکھا دیں. یار یہ بندے انڈیا سے آئے تھے 9 مئی کو, یہ آپ لوگوں کے لوگ تھے, تحریک انصاف کے لوگ تھے. میں تو اس حق میں ہوں کہ ان بیچاروں کے ساتھ زیادتی ہے. ثبوت دکھا دیں. ثبوت ہی ہے نا جی, بیچارے اندر پڑے ہوئے ہیں. میں نے ان کو کیا ثبوت دکھایا؟ نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. 9 مئی جو ہے وہ ایک بانی کا کامیاب تجربہ تھا, لیکن ہو پہلے گیا, لوگ پریپیئر نہیں تھے. اس تجربے سے کیا حاصل کرنا تھا؟ یہی ہے جو جہاں ہے, کیونکہ وہ انقلاب لانا چاہتا ہے, وہ جمہوریت پہ بلیو نہیں کرتا, جس کا نام عمران خان ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں نظام بدل دوں گا, جی ایچ کی گرا دوں گا, فوج کو نیچے لٹا لوں گا. بھائی ایسا نہیں ہے. اچھا اگر اس دن یہ انقلاب آ جاتا فار ایگزامپل کا, پھر یہ سب اس کو ایڈمٹ کرتے؟ دیکھیں میں بہت عرصے سے آپ کے شو میں نے کہا کہ ہم لوگ, ہماری جو ایز اے نیشن جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ خانہ جنگی ہے, اور اللہ کرے نہ ہو, کیونکہ اس سے بچنا, اس میں پھر بچے گا کوئی نہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں گے یا اسٹیبلشمنٹ بچ جائے گی تو میں مارا جاؤں گا یا فیصل مارا جائے گا. اور بھائی اس نے یہ, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کرنے والوں کی باری پہلے آ جائے گی. تو لہٰذا ان کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پولیٹیشنوں کو یہ سوچنا ہے. اور یہ جو باہر والا دھندا ہے نا پی ٹی آئی نے جو شروع کیا, یہ ان کو نقصان دے گا, خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا.